خدا نہ خاصا نقصان ہو، ملک کو میں نفرت پیدا ہوں، تو ہمیں اس عید پہ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان نفرتوں کو کیسے ختم کریں جو غلط پروپیگنڈا جن لوگوں نے کیے، جن لوگوں نے جان بوجھ کر کوشش کی کہ ملک کو ہم پیچھے لے جائیں، دھکیلیں ملک کو، تو ان کو ہم کس طرح اس چیلنجز کو ہم فیس کریں. کیونکہ آپ نے دیکھا جو نفرتیں کے بیج بو رہا تھا اس کی ذات کو کوئی نقصان آج تک نہیں پہنچا. جو شخص جس نے نفرت کی آگ کو بھڑکایا وہ خود اس وقت بھی اپنے گھروں میں آرام سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید کر رہے ہیں. اور جس نے ان لوگوں کو نفرت میں لگایا، اس نے پہلے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں لوگوں نے 10-10 سال سزائیں کھا گئے. مسجد نبوی پہ بے حرمتی کرنے والے لوگ 10-10 سال سزائیں کھا گئے. ایک بیان ان کے حق میں نہیں آیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کے پیروکار تھے. آج بھی وہ نفرتیں بونے والا شخص، اس ملک میں نفرت کی آگ لگانے کی کوشش کرنے والا شخص خود اپنے گھر میں ٹھنڈے ایئر کنڈیشن میں عید منا رہا ہے، لیکن جو اس کے پیروکار تھے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. جو نفرت کی اس آگ میں آگے آئے، جن کو اس نے استعمال کیا، جو اس کے لیکچروں پہ، اس کے جو تعلیمات پہ آگ لگانے میں مصروف تھے، اداروں کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف تھے، لوگوں کو اکسانے کے خلاف مصروف تھے، لوگوں کے گھروں میں گھس کے آگ لگانے میں مصروف تھے، لوگوں پر حملے کرنے میں مصروف تھے، وہ آج قید میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہے عوام کو آنکھیں کھولنے کا وقت کہ جب آپ کوئی بھی آپ کا لیڈر ہو کسی بھی پارٹی کا، اگر آپ کو کوئی غلط تعلیمات دیتا ہے، آپ کو نفرتیں بڑھانے کی تعلیمات دیتا ہے، آپ کو جلاؤ گھیراؤ کی تعلیمات دیتا ہے، آپ کو آگ لگانے کی تعلیمات دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے کہنے پہ آپ استعمال نہ ہوں. ورنہ حشر آپ نے دیکھ لیا کہ جس نے آپ کو استعمال کیا وہ کہیں پہ آپ کو یاد بھی نہیں کرتا، لیکن جو استعمال ہوئے وہ آج نقصان میں. تو میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس عید کے موقع پہ ہم سب میں یہ سمجھ دے، عقل دے، اور افہام و تفہیم کے ساتھ رہنے کی ہمیں اس کی تلقین ہو. ہم افہام و تفہیم کے ساتھ رہیں، اور ایسے لوگ جو معاشرے میں انتشار چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمارے اس پیارے وطن کو محفوظ کرے. صاحب آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ان کے بہکاوے میں آئے وہ آج جیلوں میں ہیں. 1990 میں جب محترمہ کو ملٹری ٹرائل کورٹ چلانے کا کہا، جب محترمہ نے مخالفت کی، اس کی انکار کیا، تو ان کی حکومت گھر نہیں چلی. عمران خان کی حکومت آئی، ملٹری کورٹیں بنی، ٹرائل بھی شروع ہوا. ان کی جب حکومت تھی تو یہ دوسروں کو مظلوم نہیں سمجھتے تھے. اب جب اقتدار سے باہر گئے ہیں، ان کے خلاف وہی ٹرائل ہونے جا رہا ہے تو یہ مظلوم بن رہے ہیں. پیپلز پارٹی کیا اس ٹرائل کی حمایت کرتی ہے؟ اتنا ان کا جو رویہ بدل گیا ہے، جب ان کی حکومت تھی یہ دوسروں کو مظلوم نہیں سمجھتا، اب یہ خود مظلوم. دیکھیں جی، اسمبلی میں یا قانون میں اس کا تذکرہ آلریڈی موجود ہے. کوئی نیا قانون نہیں بننے جا رہا، موجود ہے کہ جی، اور نہ ہی کوئی چیز ہونے جا رہی ہے. جو شخص اگر میرے گھر پہ کوئی حملہ کرے گا اور میرے گھر کے اندر کوئی گھسے گا تو میرا قانون چلے گا نا، اس میں کسی اور قانون کو نہیں سوچوں گا. اور سیلف ڈیفینس سب کچھ جائز ہے. یہ تو ان کو شاباش ہو کہ جب انہوں نے حملے کیے کور کمانڈر ہاؤس پر اور GHQ میں جانے کی کوشش کی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ کچھ بھی ریئیکشن دیکھ سکتے تھے. اور سیلف ڈیفینس میں دنیا کا کوئی قانون کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خدا نہ خواستہ اگر میرے گھر پہ کوئی حملہ کرے تو میں جو چاہوں اس ساتھ کر سکتا ہوں. یہ سیلف ڈیفینس کا قانون جو ہے وہ بالکل عیاں ہے ہمارے قانون میں. لیکن بڑے تحمل کے ساتھ اداروں نے اس کا مظاہرہ کیا، بڑے سمجھداری کے ساتھ مظاہرہ کیا، کوئی ریئیکشن نہیں دیا. آپ دیکھا کہ مزے کے ساتھ وہ اپنے گھر جلا رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، ورنہ ریئیکشن آ سکتا تھا. یہ بہت تحمل، اور انہوں نے ریئیکشن اس لیے نہیں دیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انتشار پھیلے. وہ نہیں چاہتے خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی قیمتی جان ضائع ہو، کسی کو کوئی جان نقصان ہو. سب کو پتہ تھا کہ یہ سازش کون کر رہا ہے اور سازش کہاں سے ہو رہی ہے. لیکن جو سازش میں استعمال ہو رہے تھے ان کے لیے یہ نہیں کہ جی ان کو جو ہے آپ فوری طور پہ خدا نخواستہ ان پہ گولیاں برسانا شروع کر دیں. یہ بڑا ایک تحمل کے ساتھ انہوں نے مظاہرہ کیا. اور ان کورٹس میں جہاں کی بات آپ نے کی، ذرا اگر آپ ان کی ٹیریٹری میں گھسے ہو، ان کے گھروں میں گھسو گے، ان کے دفتروں میں گھسو گے، تو ڈیفینیٹلی ادھر کا قانون چلے گا نا. تو
وہ آلریڈی موجود ہے. کوئی نیا کوئی چیز نہیں بنائی جا رہی ہے, کوئی ترمیم نہیں آئی ہے اس کے لیے, کوئی نئی اسمبلی نے کوئی قانون سر پاس نہیں کیا. یہ آلریڈی قانون موجود ہے کہ اگر آپ نے کبھی کسی پہ کے ٹیریٹری میں حملہ کریں گے آپ تو ادھر کا قانون چلے گا. آج آپ نے کہا عید کا بھی دن ہے, پورے عالم اسلام کو اور پاکستان کو آپ نے عید مبارک دی, تو آپ نے یہی سمجھا جائے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو بھی عید مبارک دیں گے؟ دیکھیے عید تو میں سب کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں, ہر شخص کو عید کی مبارک ہو, ہر مسلمان کو عید مبارک ہو, جو غیر مسلمان بھائی جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو بھی عید مبارک ہو. عید کی مبارک ہم سب کو کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے جو اس ملک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کی دشمنی میں پہلے سے کہتا ہوا آیا ہوں. وہ جس ایجنڈا پہ ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین, ان کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نقصان پہنچانا ہے یا کسی ادارے کو نقصان پہنچانا ہے یا کسی ادارے کے سربراہ کو نقصان پہنچانا ہے. ان کی سازش ہے کہ اس ملک کو نقصان پہنچانا ہے. دیکھیں جی, جن لوگوں کو نے بھی اس چیز میں ملوث رہے ہیں, جلاؤ میں, گھیراؤ میں اور اس طریقے سے غنڈہ گردیوں میں, ان کو تو کوئی رعایت نہیں رکھی گئی نا ان پہ, جو فزیکلی ملوث رہے ہیں, جو کام کیے ہیں. اب ہر ایک اپنی کوئی اپنی پارٹی بدل رہا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ اپنے بات کی تحریک انصاف بنی کیسے تھی, وہ بنی بھی اس طرح تھی نا. آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن ہوئے اور جہاز بھر بھر کے ممبرز آتے تھے, پرائیویٹ جہازوں میں ممبر بھر بھر کے, اور گلے میں پٹے ڈالے جاتے تھے ان کے, اور ان کو کہا جاتا تھا یہ سب یہ اب ہو گئے ہیں, پاک صاف ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, جس اسپیڈ سے تحریک انصاف میں لوگ آ رہے تھے اس سے زیادہ اسپیڈ سے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں, اور یہ اس کے سربراہ کی وہی نفرت انگیز اور شر پسندی کی پالیسی جس وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. شاہد صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے بھی خود بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف میں لوگ آئے, تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا یہی موقف تھا کہ تحریک انصاف جو اقتدار میں آئی ہے وہ انگلی پکڑ کے آئی ہے, انگلی کے اشارے پہ آئی ہے. تو اب تحریک استحکام پارٹی جو آئی ہے نہیں, اس کا مستقبل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی انہیں کی انگلی کے اشارے پہ آ رہی ہے یا نینو بدل کے طور پہ لا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جب تحریک انصاف کو اقتدار دیا گیا تو پیپلز پارٹی نے بالکل یہ ببانگ دول کہا کہ جی یہ دھاندلی کے ذریعے اس کو اقتدار دیا جائے, نہیں دیا جائے. آپ نے دوسری پارٹی کی بات کی, بالکل جو بھی پارٹی آئے سب کو سیاست کا حق تو سب کو ہے نا. ہم نے تو اس وقت یہ بھی نہیں کہا کہ تحریک انصاف کو سیاست کا حق نہیں ہے. جس طریقے سے بھی بنائی گئی, جس طریقے سے بھی اس کو بنایا گیا, ہم نے کہا چلیں بھائی سیاست کریں, پازیٹیو سیاست کریں. اگر نئی بھی آنے والی پارٹیاں مثبت سیاست کریں گی, عوام کی سیاست کریں گی, عوام کے ووٹوں پہ سیاست کریں گی تو مور دین ویلکم. اور اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کی طرح سیاست کرے گا تو اس کا اشر سب کے سامنے ہے, اور وہ اشر کافی ہے. دیکھیں جی, پیپلز پارٹی اسی لیے ہمیشہ کہتی ہے کہ جی عوامی سیاست ہو اور عوام کے ووٹوں کے ذریعے سیاست ہو. جمہوریت مضبوط تب ہوگی جب سیاستدان عوام میں بیٹھا ہوگا, موجود ہوگا, عوام کے ذریعے سیاست کرے گا, کسی کندھوں پہ اقتدار میں نہیں آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے کہ ہم سب نے مل کر عوام کو مضبوط کرنا ہے, عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے. اگر عوام کو یہ محسوس ہو گیا کہ اس کا نمائندہ اس کے لیے ایک پاؤں پہ ہر وقت کھڑا ہے, جس کو وہ ووٹ دیتا ہے, اس کے دکھ میں اس کے سکھ میں کھڑا ہے, تو عوام بھی لیفٹ رائٹ نہیں دیکھے گی. آپ یہ دیکھیں, یہ تو بعد میں رجیم چینج والی کہانی ہوئی, جب ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آیا تھا تب تحریک انصاف کا حشر کیا تھا. مجھے کراچی میں یاد ہے کہ ہر حلقے کے باہر بینرز لے کر لوگ کھڑے ہوتے تھے کہ تلاش گمشدہ ہمارا امیدوار ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہے. تو وہ عوامی لوگ نہیں تھے نا, وہ عوامی سیاست نہیں کرتے تھے. اگر آپ عوامی سیاست نہیں کرو گے تو پھر آپ کو کسی نہ کسی کے کندھے کی ضرورت ہوگی.